اگر آپ اللہ کے احکام پر چلنا چاہتے ہیں آپ کو کشمکش کرنی پڑے گی، دائیں بائیں آپ کے ہو سکتا ہے خود گھر والے جو ہیں وہ آپ کے خلاف سب سے پہلا محاذ کھول لیں۔ ایک شخص جو آج تک رشوت لے رہا تھا آج طے کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے اب تک جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کیا ہے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتا ہوں کہ نہیں لوں گا۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا، خود آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کے لیے جو آسائشیں تھیں، جو اللے تللے تھے، جو پراٹھے اور انڈے وہ صبح کے ناشتے میں استعمال کر رہے تھے، اب اگر وہ سوکھی تنخواہ پر سوکھی روٹی بھی فراہم کر سکے اپنے گھر والوں کو تو بڑی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پہلی چوٹ جس پر پڑے گی وہ اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، اور سب سے پہلی بغاوت جو ہوگی وہ اپنے گھر سے ہوگی۔ اسی لیے سورہ تغابن میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہارے اہل و عیال میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ ان کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں حرام خوری پر آمادہ کرتی ہے۔ ان کو اچھے سے اچھا کھلانا اور اچھے سے اچھا پہنانا، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کر دینا، اگر جائز ذرائع سے نہیں ہو رہا تو ناجائز ذرائع میں انسان ہاتھ مارتا ہے۔ یہ در حقیقت عداوت ہے، محبت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ ان کی محبت جو ہے وہ تمہارے لیے تباہی کا پیغام بن گئی ہے، لہذا وہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو۔